بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بیسک کنسیپٹ آف قرآن کا تعارف۔ قرآن کے لغوی میننگ کو بیان کیا گیا کہ قرآن لفظ قرأ سے مشتق ہے، اور قرأ چونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قرآن کا لفظی معنی ہوا کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کن حالات اور واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آج کا ہمارا ٹاپک علوم القرآن ہے۔ قرآن پاک کو جاننے کے لیے 200 سے زائد علوم کا جاننا ضروری ہے، لیکن علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں صرف 5 علوم کے جان لینے سے قرآن مجید کے باقی تمام علوم کا احاطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 5 علوم یہ ہیں: علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ یا علم المناظرہ، نمبر 3 علم بآلاء اللہ، نمبر 4 علم بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ علم الاحکام کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہو، اس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ان میں نماز کا حکم دینا اور جھوٹ سے رک جانے کا حکم دینا، یہ علم الاحکام ہے۔ دوسرا علم المخاصمہ یا علم المناظرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا بیان فرمایا: یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین۔ پھر ان چاروں گروہوں کے عقائد باطلہ کو دلائل کے ساتھ ثابت کر کر ان کی تردید کرنا، ان کا رد کرنا، یہ علم المخاصمہ یا علم المناظرہ کہلاتا ہے۔ تیسرا علم علم التذکیر بآلاء اللہ، کہ وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے بادلوں سے بارش کا برسانا، چشموں اور ندیوں کا بہنا، اور انسانوں کو مختلف صنعتوں کا الہام کرنا، ان کی مہارت پر قدرت دینا، یہ علم التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ چوتھی قسم علم التذکیر بایام اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا، جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر ان کی عبرت کے نشان بنانے کو اور ان کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کی سزا کو بیان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو علم التذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔ 5واں علم علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت سے پہلے کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو علم التذکیر بالموت وما بعد الموت کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کے سمجھنے سے، جن کے پرکھنے اور جاننے سے قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں: علم تفسیر۔ علم تفسیر ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الفاظ اور سادے انداز میں نازل فرمایا، لیکن چند
آیات ایسی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے معانی اور مطالب کا سمجھنا لازمی ہے، ایسے معانی اور مطالب کا سمجھنا علم تفسیر کہلاتا ہے۔ دوسری قسم علم الاحکام، توحید اور رسالت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا اور ان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیلیں دیں اور عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ان کو زیر بحث لانا، یہ علم الکلام کہلاتا ہے۔ تیسری قسم علم الاخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے اور ہدایت کے راستوں کی طرف لانے کے لیے ایک نرمی والا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نرمی اور پیار اور محبت سے کسی کو قائل کرنا یہ علم الاخلاق کہلاتا ہے۔ چوتھا علم قراءت و تجوید ہے۔ علم قراءت و تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح طور پر ان کے مخارج اور مطالب سے ادا کرنا، یہ علم قراءت و تجوید کہلاتا ہے، کہ یعنی ہر لفظ کو ان کے مخرج سے نکالنا، ہر لفظ کو صحیح طور پر اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ علم قراءت و تجوید کہلاتا ہے۔ پانچواں علم شان نزول۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا، یہ کن حالات میں نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں، کس وجہ سے یہ نازل ہوئی، ایسے علم کو علم شان نزول کہا جاتا ہے۔ علم القصص، انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ایسے علم کو علم القصص بھی کہا جاتا ہے۔ علم ناسخ و منسوخ، اس کے سمجھنے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے نسخ کسے کہتے ہیں۔ نسخ کے لغوی میننگ ہوتے ہیں مٹانا، لکھنا، زائل کرنا، ختم کرنا، یہ تمام میننگ اس کے آتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں نسخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حکم کو ختم کر کر اس کی جگہ دوسرے حکم کو لے آنا، یہ علم ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات کے ذریعے سے منسوخ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا علم ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے۔ علماء کرام میں سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں صرف اور صرف 20 آیات کو منسوخ ختم کیا ہے، لیکن علامہ شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 5 آیات کو قرآن مجید میں منسوخ کیا ہے۔ علم نسخ کے آگے پھر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کے حکم کو قرآن کے ساتھ ختم کرنا، یعنی سورۃ احزاب سورۃ البقرہ کے مقابلے میں 286 آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے آیات کو کم کر کر 73 آیات کو باقی رکھا۔ دوسری قسم نسخ القرآن بالسنہ، سنت حدیث کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ کرنا۔ اس کی مثال عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ تیسری قسم نسخ السنہ بالسنہ،
حدیث کے ذریعے سے حدیث کے حکم کو ختم کرنا، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ کلی کرنے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ہم نے علوم القرآن کو پڑھا کہ قرآن کے کون کون سے علوم ہیں اور کن کن علوم کا جاننا ضروری ہے۔ اب مزید ہم ورسز کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کی ہماری آؤٹ لائن کے مطابق قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو ہم آج پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، جس کی 86 آیات 40 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی طویل ترین سورت ہے اور 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 تا 286۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کسی چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہو، او تخفوہ، یا اس کو تم ظاہر کرتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر پکڑ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا اللہ معاف کرے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے کر آئے رسول ان چیزوں پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، والمؤمنون، اور مومن۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وقالو، اور ہم کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہم نے آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کی قدرت کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمانوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل قدرت کے ساتھ بنایا، پھر اس کو پھیلایا، پھر اس زمین و آسمانوں کے نظام کے انتظام کو سنوارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ان کے بنانے والے خالق اور مالک اللہ اور اللہ ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کسی چیز کو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو یا کسی چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس باتوں کو تمہارے دل کے رازوں اور سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ خواہ تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ خواہ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت ہے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض، نفرت، کینہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر پکڑ کرے گی۔ سورۃ البقرہ کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام بہت زیادہ گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، آپ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، آپ نے ہمیں صدقات کا حکم دیا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم اس آیت پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی؟ بلکہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی۔ جب صحابہ کرام نے اپنی زبانوں سے یہ الفاظ دہرائے سمینا و اطعنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ الفاظ دہرائے ربنا و الیک المصیر، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ان الفاظ کو، سمینا و اطعنا کے الفاظ کو سنا تو ان کے دل اطمینان اور سکون سے بھر گئے۔ حقیقت میں صحابہ کرام یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، دل کے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جب ہم دل کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو اللہ تعالی ہمارے دل کے وسوسوں سے پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، ہمارے ظاہر اعمال پہ ہم پر ہمارا مواخذہ کرے جو ہمارے بس میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کی وجہ سے تمہارا مواخذہ کریں گے، دل کے وسوسوں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں کریں۔ اس کے بعد فرمایا کل آمن باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ہم رسولوں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لے کر آئے اور دیگر ایمان لانے والوں پر بھی ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ صرف اور صرف اللہ ہی پر ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آئے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر آنا یہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں اس کو یکتا ماننا اور توحید کا اقرار کرنا اور اس کو جاننا، یہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے روحانی مخلوق جاننا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہ ماننا جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، تورات، انجیل، زبور، اور ان چاروں کتابوں کو برحق جاننا۔ ایسا نہ کرنا جیسے کہ یہودی کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں انجیل اور زبور کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا جیسے کہ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں باقی تمام تر کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا، اس بات کا اقرار اور یقین تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ 4 یہ آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہیں اور اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہیں۔ جب یہ اللہ کی کتابیں ہیں تو یہ برحق ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی بھی ایک رسول کے درمیان فرق کو بیان نہ کرنا۔ ایسا نہ کہنا ہے کہ یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں اور برحق ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی اور برحق نہیں۔ ایسا نہ کہنا جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہی برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بعد آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان آیات کے اندر اللہ تعالی
انسان کی طاقت کے مطابق ڈالے جانے والے بوجھ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ کو لاد دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ عطا نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہوگا جو اس نے کمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کیجیے، ان نسینا اگر ہم سے بھول چک ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے لغزش ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو ہم سے پہلے امتوں پر آپ نے ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش کر دیجئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد فرما دیجئے کافر لوگوں کے خلاف۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قوانین کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت اور بوجھ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جتنے بھی روحے زمین پر انسان ہیں، حتیٰ کہ نفس سانس لینے والے جاندار، ان پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں تکلیف اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیف دے دی، بلکہ جتنی اس میں تکلیف اٹھانے کی طاقت اور ہمت تھی اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر بوجھ کو ڈالا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی، دوسرے انسان کو پہلے انسان کی غلطیوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ جس انسان نے جو گناہ کیا، ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کو اسی کے گناہ کی سزا دی جائے گی، نہ کہ دوسرے انسان کو دی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو کس انداز میں اور کن الفاظ کے ساتھ مانگے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ کے اختتام پہ وہ طریقے کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چک ہو جائے یا ہم سے لغزش اور خطا ہو جائے، ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چک کو معاف فرما دیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، ایسے کاموں پر آخرت کے دن گرفت نہیں ہوگی جو اس نے بھول کر کیا ہے۔ روزے کی کیفیت کے اندر اگر اس نے بھول کر کھا لیا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بوجھ ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر اگر نجاست لگ جاتی تھی
کپڑے کی کو نجاست سے گندگی سے پاک کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ طریقہ کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، کپڑے کے کاٹنے کی وجہ سے وہ کپڑا پاک ہوتا تھا، جبکہ ہماری امت محمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور امت کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے کپڑے کو دھو لینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اگر جسم کے اوپر نجاست لگ جاتی تھی تو نجاست سے جسم کو پاک کرنے کے لیے جسم کو کاٹا جاتا تھا، اور کاٹنے کی صورت کے اندر وہ جسم پاک ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نے یہ دعا کی، ربنا لا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے جیسے صحابہ کرام نے اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی سختیوں کو برداشت کیا ہے، اے اللہ ہمیں ایسی سختیوں سے دوچار مت کیجیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے گا جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجیے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مددگار ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ کافروں کو ہم پر غالب مت کیجیے بلکہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم سورۃ الاحزاب کو پڑھیں گے اور سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی طرف غور و فکر کریں